کامیابی چاہتے ہو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیجئے. کامیابی چاہتے ہو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, اسی میں کامیابی ہے. میرے بھائیوں, نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب جو آج بہت زور شور سے پایا جاتا ہے, والدین کی نافرمانی. آج کتنے ایسے سارے لوگ نوجوان ہیں جو اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں. وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, اور یہی بچہ جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, جب یہی نوجوان بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرنے والا. اور اس بات کو یاد رکھو, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والدین کی رضامندی اللہ رب العالمین کی رضامندی میں ہے, اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, صرف اور صرف ایک پروردگار عالم کی عبادت کرو, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دے, بوڑھے ہو جائے, فلا تقل لهما اف, تو انہیں اف تک مت کہو, وقل لهما قولا کریما, اور جب بھی ان سے بات کرو تو نرم لہجہ اختیار کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے لیے رحمت کے بازو رحمت کے پر بچھا دو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو, اے پروردگار عالم تو ان پر ویسی ہی شفقت کر, ویسی ہی رحمت عطا فرما جیسا کہ ان لوگوں نے مجھ پر بچپن میں شفقت عطا کیا تھا. والدین کی فرما برداری کرنا یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا, یہ چیز ہم پر واجب ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں. نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے دور اختیار کر لینا, قرآن مجید کو چھوڑ دینا, قرآن مجید سے اپنا رشتہ اور ناتا کاٹ لینا. یقین جانیے یہ مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے. مسلمان آج جو ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے, اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. یاد رکھو, قرآن مجید کو جو پڑھتا ہے اس کے مطابق جو عمل کرتا ہے, ایسا ہی آدمی خوش نصیب ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب نوجوانوں سے اس بات کو کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے. آج کے نوجوانوں کے پاس بے حیائی کرنے کا وقت ہے, آج کے نوجوانوں کے پاس گانا سننے کا وقت ہے, آج کے نوجوانوں کے پاس فلم دیکھنے کا وقت ہے, اور آج کے نوجوانوں کے پاس موبائل کے اندر پب جی اور فری فائر کھیلنے کا وقت ہے, اور آج کے نوجوانوں کے پاس بے حیائی کرنے کا وقت ہے. ان تمام کاموں کو کرنے کا وقت ہے, لیکن اے مسلمان بتا, کیا تیرے پاس قرآن مجید کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے؟ وقت ہے, لیکن یہ نوجوان نسل اس وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے. اس نئے نوجوان نسل اس وقت کو ضائع و برباد کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سال کے 12 مہینے میں پڑھنے کا حکم دیا. صرف رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی رمضان آنے والا ہے, ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, اچھی بات ہے, لیکن رمضان کے علاوہ سال کے 12 مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن مجید سے رشتہ جوڑنا چاہیے. جو بندہ قرآن مجید سے جڑا رہتا ہے, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن خوش نصیبوں میں رکھے گا.